اولاد کی پیدائش کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد اس کی پرورش اور تربیت کا مرحلہ آتا ہے، اور ابتدائی طور پر بچے کو جو ماحول میسر ہوتا ہے وہ گھر کا ماحول ملتا ہے۔ ابتدائی طور پر بچے کو جو صحبت میسر آتی ہے وہ والدین کی صحبت میسر آتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر والدین کا اخلاق اچھا ہے تو اولاد کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ اگر والدین کے اطوار اچھے ہیں، والدین کے اپنے طور طریقے اچھے ہیں، تو جو پھول ان کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں وہ خوشبو ان پھولوں میں بھی موجود ہوگی۔ اگر والدین کا اپنا کردار اچھا ہے تو اولاد کا کردار بھی اچھا ہوگا۔ والدین کے اپنے عقائد اور نظریات درست ہیں، والدین کے اپنے اعمال اچھے ہیں تو اولاد کے اعمال بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اور اگر والدین کا اپنا کردار درست نہیں ہے، والدین کے اپنے اخلاق اچھے نہیں ہیں، والدین کے اپنے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، اپنے عقائد و نظریات اور اعمال اچھے نہیں ہیں، تو ان چیزوں کے برے اثرات اولاد کی طرف ضرور منتقل ہوں گے۔ ان چیزوں کے برے اثرات اولاد کی طرف ضرور منتقل ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ابتدائی طور پر برا نہیں ہوتا، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکو، لٹیرا یا قاتل نہیں ہوتا۔ ہر بچے کو اللہ رب العزت صاف شفاف دل عطا فرماتا ہے۔ ہر بچے کا دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے۔ کسی بھی بچے کو رب کائنات دھندلا شیشہ عطا نہیں فرماتا، بلکہ رب کائنات ہر بچے کو فطرت دین پر پیدا کرتا ہے، ہر بچے کو صاف اور شفاف دل عطا فرماتا ہے، ہر بچے کو اتنا چمکتا ہوا دل عطا فرماتا ہے کہ اگر اس چمک کو محفوظ کر لیا جائے تو وہی بچہ کل کو بڑا ہو کر زمانے کا غوث بن سکتا ہے۔ اگر اس چمک کو محفوظ کر لیا جائے تو وہی بچہ کل کو بڑا ہو کر ایک معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، معاشرے کا اصلاح کرنے والا وہ بن سکتا ہے۔ وہی بچہ کل کو بڑا ہو کر زمانے کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، وہی بچہ کل کو بڑا ہو کر زمانے کا سب سے بڑا با کردار انسان بن سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ والدین کے اپنے اخلاق اچھے ہوں، والدین کے اپنے طور طریقے اچھے ہوں، والدین خود بلند کردار کے مالک ہوں، والدین کے اپنے اعمال اچھے ہوں۔ ابتدائی طور پر بچے کو جو صحبت ملتی ہے وہ والدین کی ملتی ہے، بچے کے دوست بعد میں آتے ہیں، محلے دار بعد میں آتے ہیں۔ ابتدائی طور پر جو وہ وقت گزارتا ہے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ گزارتا ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے سیکھنے کا عمل تبھی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا سیکھے گا، کیسے سیکھے گا؟ استاذ بچوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ بول کر بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے بیٹا، یہ چیز ایسے ہے، لیکن ابتدائی طور پر بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اسے کون پڑھائے گا، اسے کون بتائے گا، یا وہ کیسے سیکھے گا؟ وہ اپنی ماں کے عمل سے سیکھے گا۔ اگر ماں بلند کردار کی مالک ہے تو بچہ بھی بلند کردار کا مالک ہوگا۔ اگر ماں اچھے اخلاق کی مالک ہے تو بچہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اگر ماں کے اپنے اعمال اچھے ہیں، اگر وہ اس بچے کو پیٹ میں رکھ کر اچھے کام کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، تو وہ بچہ بھی نیک ہی پیدا ہوگا۔
اگر ماں خود برے کردار کی مالک ہے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی برا ہی بنے گا۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس کی پیدائش ہو گئی، اس کی ولادت ہو گئی، تو شروع کے جو سال ہیں، چند سال، اسے صرف ماں باپ کی صحبت میسر رہتی ہے، اسے صرف گھر کا ماحول میسر رہتا ہے، اور شروع کے چند سال بچے کو پڑھا کر نہیں سکھایا جاتا، بچے کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، فلاں کام ایسے کرنا ہے۔ نہیں، بچہ کیسے سیکھے گا؟ اس ماحول سے، ماں باپ کی صحبت سے وہ کیا سیکھے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ جو ماں باپ خود کریں گے وہی بچہ سیکھے گا۔ ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ مت سمجھیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو گھر کا ماحول ہے وہ اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے، جو گھر میں اعمال سرزد ہو رہے ہیں وہ بچے کے اندر بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے جیسے طور طریقے ہیں، ماں باپ کے جیسے رویے ہیں، ماں باپ کے جیسا کردار ہے، وہ بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ بچہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ جو گھر میں ہو رہا ہے بچے کے اندر وہی منتقل ہو رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اپنا کردار بلند کرنا چاہیے، ماں باپ کو اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، ماں باپ کو اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے، تاکہ اس گھر میں پیدا ہونے والی اولاد بھی بلند کردار کی مالک بنے، اس گھر کے اندر پیدا ہونے والی اولاد بھی اچھے اخلاق کی مالک بنے۔ آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو اس کے دوستوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ارے دوست تو اس کے بعد میں بنے تھے، 5-6 سال تک تو وہ گھر میں رہا ہے۔ اگر اسے دوستوں نے بگاڑا ہے تو تم نے بچے کی تربیت کیا کی ہے؟ یہ بچے کے والدین سے سوال ہے کہ اگر بچے کو اس کے دوستوں نے بگاڑا ہے تو ابتدائی تربیت جو تمہارے ذمہ تھی، تم نے کیا کردار نبھایا ہے اس کی تربیت کرنے میں؟ اگر تم نے ابتدائی طور پر ہی اس کی تربیت اچھے انداز سے کی ہوتی، اس کی تربیت کا آغاز ہی اعلیٰ طریقے سے کیا ہوتا، اس بچے کی، اس بیٹے کی تربیت کا آغاز ہی اچھے انداز میں کیا ہوتا، تو اس کو لاکھ برے دوست مل جائیں، چاہے کتنے ہی گندے اور کمینے دوست کیوں نہ مل جائیں، وہ بلند کردار کو نہیں چھوڑے گا، وہ ان دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ابتدائی طور پر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ اور اگر ابتدائی طور پر ہی اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اس گھر میں بچے کا باپ ہی رات کو غلط قسم کے منصوبے بناتا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ فلاں قسم کے منصوبے بنا رہا ہے، فلاں پلانز طے کر رہا ہے، تو وہ بچہ کل کو بڑا ہو کر ان چیزوں کا اثر ضرور لے گا، کل کو بڑا ہو کر وہ باپ کے راستے پر چلے گا۔ لیکن اگر باپ رات کے وقت ایسی باتیں سوتے ہوئے ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں ذرا ٹائم پہ سو جاؤں، نماز عشاء کے بعد جلدی سو جاؤں تاکہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکوں، صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کر سکوں، تو وہ بچہ اپنے باپ کی یہ باتیں سنتا ہے، اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میرے ابا جان یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کروں۔ آج سے ان چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، گھر کے اندر نماز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اسی لیے تو شریعت کہتی ہے نا کہ فرائض مسجد میں ادا کریں اور دیگر نماز گھر میں ادا کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، ان کے دل میں بھی نماز پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ آج اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر کا ایسا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیں، گھر کے اندر نماز کو معمول بنا لیں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دیں، گھر کے سارے افراد تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن کے عادی ضرور بنیں گے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی 5 وقت کے نمازی ضرور بنیں گے۔ ابتدائی طور پر اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنے اطوار اچھے کر لیں،
خود بلند کردار کے مالک بنے، تمہارے بچے آٹومیٹکلی بلند کردار کے مالک بن جائیں گے۔